ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر، بولو میرا پیمبر شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور خود ہی انقلاب لایا، وہ علم اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر، سب بولیے ہم سب کا پیمبر، میرے آقا کا دین دین رحمت، حضور کا نظام نظام رحمت، آقا کی تعلیم تعلیم رحمت، آقا کی شریعت رحمت کی شریعت، تو گھبرانا نہیں ہے، جو حضور نے دیا ہے رحمت کی تکڑی میں رحمت کونین نے تول کے دیا ہے، ایسا کچھ بھی تمہارے ذمہ نہیں لگایا جو تم کر نہیں سکتے تھے، وہی دیا ہے جو کر سکتے ہو، اور جو دیا ہے وہ کر گزرو، جب کر گزرو گے تو محبوب بھی تمہارا، محبوب کی برکتیں بھی تمہاری، ہر صدی میں غلامان مصطفیٰ کو آزمایا گیا، یہود و ہنود صلیبی مسلسل، وہ سمجھتے ہیں جتنا فاقہ دو جو کچھ مرضی کرو، یہ بکنے والے نہیں، جب تک روح محمد ان کے سینوں میں ہے، محبت مصطفیٰ ان کے سینوں میں ہے، یہ جھکنے والے نہیں۔ اقبال نے انہی کی فکر کی ترجمانی میں کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، دیکھ کر عرب کو فرنگی تخیلات، دین کو حجاز و عرب سے نکال دو۔ وہ اپنے منصوبے پہ لگے ہوئے ہیں اور ادھر غلامان مصطفیٰ اپنے عشق کی اذانیں پڑھ رہے ہیں، اور انہی کے منتخب کرتے ہیں کہ یہ ہوئے ارباب اقتدار، بد مست ہاتھی بن کر اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے نہیں، چمٹے ہوئے، مہنگائی نے برا حال کر دیا، غریب کی کمر ٹوٹ گئی، یہ سب کچھ ہم نے برداشت کیا، لیکن ہمارے کچھ بھائیوں نے جو عشق میں ہم سے آگے ہیں، جو عشق میں ہم سے آگے ہیں، جو عشق میں ہم سے آگے ہیں، وہ نکلے، انہوں نے کہا حکومتی لیول پر انہوں نے گستاخی کی تھی، تم نکالو ان کا سفیر، یہ ہے مرید وہ ہیں پیر، بھلا یہ کیسے نکالیں ان کا سفیر، یہ کیسے ان کا تو آگے سے غلامان مصطفیٰ پہ کے سینوں پہ گولیاں چلائی گئی، بارود آزمایا گیا، انہوں نے کہا وہ تمہارے پیر، تم ان کے مرید، نہیں نکالو گے سفیر، ہم بھی تو ہیں مصطفیٰ کی زلف کے اسیر، فَاقْتُلُوا 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 لبیک والو تمہاری عظمت کو سلام، لبیک والو تمہاری استقامت کو سلام، سعد رضوی تیری بہادری کو سلام، سعد رضوی تیری جرت کو سلام، سعد رضوی تیری استقامت کو سلام، اے نہ ڈر باپ کے نہ ڈر بیٹے۔ الحمدللہ الذی شرفنا بحفلۃ المیلاد، والصلاة والسلام علی حبیبہ قرۃ العین والفؤاد، وعلی آلہ واصحابہ الی یوم المیعاد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نعمت اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جس مہینے میں تشریف لائے مصطفیٰ، جس مہینے میں تشریف لائے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے۔ مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے۔ عرش لوح و قلم آسمان و زمین، عرش لوح و قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی عرق سے، پھول کا مرتبہ پھول جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے۔ جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے، جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے، 1400 سال سے ہے یہ جشن نبی، صبح محشر تلک ہے تیری زندگی، اے نبی تیرے جینے کی کیا بات ہے۔ جس مہینے میں تشریف لائے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے۔ مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار رب کریم رب حنان و منان ہے، حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر عرب و عجم امام الانبیاء سید انس و جاں شہنشاہ کون و مکان احمد مجتبیٰ جناب محمد المصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام و صد عقیدت و احترام عرض کرنے کے بعد، انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم و مکرم حضرات علماء کرام، برادران اسلام، ہم سب کی سعادت مندی کے آج ہمیں جماعت اہل سنت حلقہ راجہ جنگ کے علماء ذی احتشام کی زیر قیادت و زیر سرپرستی جامعہ مسجد کی انتظامیہ کے زیر انتظام اس مقام پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت بارونق پروگرام میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ جل وعلا جملہ منتظمین کے انتظام کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو خالق کائنات ہمارے لیے باعث انقلاب، باعث اجر و ثواب اور باعث نجات بنائے۔ اگر کوئی آپریٹر ہے تو یہ ڈبلنگ بند کر دیں، یہ جو آواز کی ڈبلنگ ہے یہ بند ہو جائے، جو اصل آواز ہے وہی احباب تک چلی جائے، اور اگر چھیڑنے سے معاملہ سمجھتے خراب ہوگا تو چلو گزارا ہے کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ڈبلنگ ختم ہو جائے، السلام علیکم، ڈبلنگ ختم ہو جائے تو آسانی رہے گی بات کرنے میں، سمجھنے میں۔ قربان جائیں اس حبیب خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں ہم سب شریک ہیں، اور یقین جانیے نسبت حضور کی وجہ سے بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب۔ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو خالق کائنات نے وجہ وجود کائنات بنایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے مرز وجود میں آنے کا سبب ہے۔ خالق اللہ ہے، پیدا مالک نے کیا ہے،
لیکن حضور کی خاطر، حضور کے صدقے میں امام عاشقاں سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ مفہوم سب کو معلوم ہے۔ آج ہمارے بدن میں روح ہے، جان ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، زبان بول رہی ہے، ہاتھ حرکت میں ہے، قدم برکت میں ہے، دماغ سوچ رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے۔ کیوں؟ جان ہے۔ آپ یقین جانیے، اگر سورج اپنے مقررہ راستے پر صبح کے وقت طلوع کر رہا ہے اور شام کو غروب کر رہا ہے، چاند اپنے منازل میں رواں دواں ہیں، ستارے چمک رہے ہیں، کائنات کے حسین نظارے اپنا تمام تر شباب خوبصورتیاں پیش کر رہے ہیں، زمین ابھی بچھی ہوئی ہے، آسمان ابھی تنا ہوا ہے، تو یقین جانیے کہ اس کائنات کی جان ذات مصطفیٰ موجود ہے۔ جیسے اس خاکی بدن سے روح نکل جائے تو ہاتھ حرکت میں نہیں ہوتا، قدم چل نہیں سکتا، زبان بول نہیں سکتی، تو بعین ہی ذات مصطفیٰ اس کائنات کی روح ہے، جان ہے۔ اگر ساری کائنات اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ زندگی کی رمق سے منسلک ہے تو پتہ چلا کہ اس کائنات کی جان ذات مصطفیٰ موجود ہے۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ چونکہ میرے ذمہ مخصوص موضوع لگا دیا گیا ہے، طریقہ کار میرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک موقع کسی جگہ حاضری ہو جائے تو دوسری مرتبہ اگر اسی جگہ آنا ہو تو موضوع کچھ چینج کرنا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے۔ تاہم احباب کا تقاضا تھا کہ حدیث نور ہی ہم نے سننی ہے، چلیں اس نور اور سرور سے پہلے آقا کے حضور میں چلتے ہیں۔ مدینے کا ماحول ہے، حدیث نور کے جو راوی ہیں اس کا ذرا ان کا تھوڑا سا پس منظر۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں باپ بیٹے عظیم صحابی ہیں، اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شہرت دی۔ ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ ہیں جو میدان احد میں جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ہمشیرگان بہنیں زیادہ تھیں، توفی ابی فی یوم الاحد، میرے ابو جان حضرت عبداللہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے، تو یہودیوں نے ابا جی سے قرض لینا تھا، اور ہمارے باغ میں کھجوروں کے جتنے پودے تھے ان پر لگی ہوئی کھجوریں میں اگر ساری قرضے کے طور پہ دے دیتا تو کھانے کے لیے ایک کھجور بھی نہیں بچتی۔ باپ کیا گئے تھے کہ چھت ہی سر سے اٹھ گئی۔ یہودی جو قرض خواہ تھے وہ قرض لینے کا تقاضا کرنے لگے۔ میں نے ان سے بات چیت کی، بھی تم دیکھتے ہو کہ میرے باپ شہید ہو گئے، میں بتدریج آہستہ آہستہ سب کو دے دوں گا، لیکن جب آپ سب مل کر میری طرف آئیں گے تو میں سب کو تو نہیں دے سکوں گا۔ جب میں نے ان سے یہ تقاضا کیا فَأَبَوْا، انہوں نے انکار کر دیا، کہا نہیں جی ہمیں چاہیے، جیسے کیسے ہمیں کر کے دو، جہاں سے مرضی دو، ہمیں ہمارا قرض چاہیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں خاصا پریشان ہوا، پھر فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ چل حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں چل، جا کر استغاثہ پیش کر، روئے داد سنا، وہ مشکل کشاؤں کے مشکل کشاں ہیں، وہ حاجت رواؤں کے حاجت رواں ہیں، وہ بے سہاروں کا سہارا ہیں، ٹھیک ہے، وہ امید کی کرن ہے۔ کہتے میں کریم آقا کی بارگاہ میں آ گیا، حضور تشریف فرما تھے، میں نے آ کر ساری روئے داد سنائی، یا رسول اللہ میرے باپ جام شہادت احد کے میدان میں آپ کے سامنے نوش کر گئے تھے، ان پر قرض علیہ دین، ان پر قرض تھا، اور قرض خواہ جو ہیں وہ یہودی ہیں، وہ میرے کپڑے نوچ رہے ہیں۔ میں نے ان کو سمجھایا بجھایا کہ بتدریج آہستہ آہستہ قسط وار لے لو، فَأَبَوْا، انہوں نے انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ اب وہ سارے مجھ سے اپنے قرض کا تقاضا کر رہے ہیں،
تو یا رسول اللہ کچھ کیجئے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر بھئی دیکھو میں تو نبی بن کے آیا ہوں، اور نبی جو ہوتا ہے اس نے صرف دین پڑھانا ہوتا ہے، کلمہ دینا ہوتا ہے، دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بتانے ہوتے ہیں، قرض کے لین دین، یہ معاملات یہ میرے ذمے تو تھوڑا ہیں، کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ حضور نے ایسا تبصرہ نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جابر ایسا کرو کہ جاؤ، جو کھجوریں تم بتا رہے ہو نا کہ اتنی ہے کہ اگر ساری بھی دے دوں تو آدھا قرضہ نہیں اترے گا، تم جا کر وہ کھجوریں توڑ کر ایک جگہ پہ ڈھیری لگاؤ، جب توڑ چکو تو مجھے پیغام بھیجنا، میں آ جاؤں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کھجوریں توڑ کر ایک جگہ ڈھیر لگا لیا تو آقا کی بارگاہ میں جو ہے وہ استدعا کی گئی، درخواست کی گئی، جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ ابو بکر و عمر، کریم آقا تشریف لے آئے اور ساتھ حضور کے دونوں یار، ایک حضرت عمر فاروق اور دوسرے یار غار و مزار جناب تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے ساتھ آ گئے۔ فجالس علیہ، کھجوروں کا جہاں ڈھیر لگا تھا حضور بیٹھ گئے۔ فدعا بالبارکہ، فدعا بالبارکہ، رواہ البخاری، بخاری شریف۔ حضور اکرم نے پورے ڈھیر پر برکت کی دعا کی۔ آج لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، او جی سامنے کھانا رکھ کے قرآن پڑھنا، دعائیں مانگنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا یہ بخاری سے ثابت ہے۔ تو پلیٹ پہ اعتراض کرتا ہے، میرے محبوب نے پورے ڈھیر پہ کر دی۔ تجھے پلیٹ پر اعتراض ہے، تجھے چھابڑے پر اعتراض ہے، میرے کریم نے پورے ڈھیر پر برکت کی دعا، فدعا بالبرکہ، حضور نے برکت کی دعا کی۔ اور ادھر کریم آقا علیہ السلام نے چہرے والضحیٰ پہ ہاتھ پھیرے، فرمایا ادعو غرامک فاوفیہم، جابر جس کا جتنا قرضہ دینا ہے سب کو بلا لو، سب کی جھولیاں بھر دو، سب کی جھولیاں۔ محفل میلاد میں آنے والوں سبحان اللہ، قربان جائے صحابہ کے عقیدے کے، صحابہ کی عقیدت کے۔ بھائی کھجوریں تو اتنی ہیں بظاہر، ایسا نہیں کہ ڈھیر پہلے چارپائی کے سائز کا تھا، آقا نے دعا کی تو پھر وہ ڈھیر بڑھ کر کمرے کے برابر ہو گیا، اس کا حجم بڑھ گیا، اس کا سائز بڑھ گیا۔ نہیں، کھجوریں بظاہر اتنے کی اتنی ہیں جس کے بارے میں صحابی رسول اپنی رائے کا اظہار پہلے کر چکے۔ ساری کھجوریں بھی دے دوں گا تو آدھا قرض بھی نہیں اترے گا، سال بھر کھانے کے لیے کھجور بھی نہیں بچے گی۔ جب میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ادعو غرامک فاوفیہم، بلا لو اپنے قرض خواہوں کو اور سب کی جھولیاں بھر دو، قربان جائے صحابہ کے عقیدے کے۔ پھر پلٹ کے ڈھیر کو نہیں دیکھا، آمنہ کے لال کی زبان کو دیکھا ہے۔ اگر صحابہ کا عقیدہ یہ ہوتا یہ ہم جیسے ہم ان جیسے، یہ بھی بشر ہم بھی بشر، ان کی دعائیں کے ہماری بھی دعائیں کے، یہ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے، ہم میں ان میں فرق صرف وہی کا ہے، اگر یہ عقیدہ صحابہ کا ہوتا تو معاملہ بڑا عجیب تھا۔ کہتے اگر میں بلا لوں آدھا قرض بھی پورا نہ ہو پھر میری بےزتی ہوگی، جو لے جائیں گے وہ تو شاباش دیں گے اور جو لینے آئے ہوں گے جن کو نہ ملے گا وہ مجھے گالیاں نکالیں گے اور پھر وہ مجھے لٹائیں گے بھی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کہا جب سرکار نے فرما دیا ادعو غرامک فاوفیہم، اپنے قرض خواہوں کو بلا کر جھولیاں بھر دے، کہا پھر پلٹ کے ڈھیر کو نہیں دیکھا، اپنے محبوب کے فرمان کو دیکھا۔ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، جس نے جتنا لینا میرے ابا جی سے آ جاؤ، بورے اٹھا کے کپڑے اٹھا کے آ جاؤ۔ دن بھر پھر جناب دیتے رہے، وہ ٹوپے کے ساتھ ماپ ماپ کے دیتے رہے۔ کہتے فآتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند المغرب، مغرب سے پہلے میں جناب فارغ ہو گیا، مسجد میں آیا، آقا تشریف فرما ہے۔ جب پہلے آئے تھے تو چہرہ مرجھایا ہوا تھا، رنگ اترا ہوا تھا، اب کی بار جب آئے تو لبوں پہ مسکراہٹ ہے، حشاش بشاط ہیں اور جناب بڑھتے آ رہے ہیں اور مسکراتے آ رہے ہیں۔ آ کر کریم آقا کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا اور آ کر نیاز مندی کے ساتھ کہنے لگے یا رسول اللہ وارے نیارے ہو گئے، آپ کی آمد سے غریبوں کے سہارے ہو گئے۔ یا رسول اللہ وہ آپ تشریف لائے تھے، آپ نے دعا کی تھی
والذی بعثک بالحق نبیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، میرے محبوب میں نے سارے قرض خواہوں کے قرض اتار دیے ہیں، اور کھجور کے ڈھیروں میں سے ابھی ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ جب میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے سنا نا، فضاحکا، آقا خوشی سے مسکرائے۔ جب آقا مسکرائے تو خود حضور نے نعرہ رسالت لگایا، فرمایا اشہد انی رسول اللہ۔ جابر میں کوئی عام تو تھوڑا ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول علیہ السلام ہوں۔ فرمایا فاتی ابا بکر و عمر فاخبرہما، چلو جابر یہ بات جو تو نے آ کے مجھے سنائی ہے نا، جاؤ جا کر میرے ابو بکر کو بھی بتاؤ، میرے عمر کو بھی بتاؤ، میں قربان جاؤں۔ یہ ہے مزاج نبوت، اللہ شان دیتا ہے، رب نے شان والا محبوب بنایا ہے، اور جب شان ظاہر ہو کریم آقا کو پسند ہے کہ اس شان کا پرچار کیا جائے، اس شان کا اظہار کیا جائے۔ فرمایا ایتی ابا بکر و عمر، جاؤ ابو بکر اور عمر کے پاس، فاخبرہما، دونوں کو جا کر یہ خبر دو جو تو نے مجھے دی ہے۔ آگے سنیے جناب، بخاری شریف کا مقام کتنا لذیذ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے کہ میں گیا دونوں کی جستجو میں، اتفاق سے حضور کے دونوں یار اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، میں گیا، میں نے جا کر بتانا شروع کیا کہ جناب تم ساتھ تھے، حضور آئے تھے میرے خرمن میں، قدم رنجا فرمایا تھا، کانٹے آفتاب ہوئے، ذرے جناب غلاب ہوئے، میرے قرض اتر گئے، میری مشکل ٹل گئی، خود ڈھیر اتنے کا اتنا ہی ہے۔ تو آگے سے جناب تاجدار صداقت عمر بن خطاب نے بیٹھے ہوئے تھے نا، تو چہرہ اٹھا کے کہا لقد علمنا لقد علمنا اس صنع رسول اللہ ما صنع، مفہوم؟ اے جابر جا کر یہ کسی اور کو بتاؤ، تم اب بتانے آئے ہو؟ ارے جب تیرے باغ میں حضور نے قدم رکھا تھا ہمیں تو اس وقت ہی یقین ہو گیا تھا کہ کھجوریں ساری بچ جائیں گی، قرض سارے اتر جائیں گے۔ ہم پیارے نبی کے لجپال نبی کے، ہم زندہ نبی کے، ہم سہنے نبی کے، منموہن نبی کے، علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت۔ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں جناب، حضور کی شان کا اظہار ہوا، آپ کے چہرے کھل گئے، لبوں پہ مسکراہٹ آئی، پکارے، سب پکارے سبحان اللہ ماشاءاللہ، جی سب نے پکارا، میں نے نہیں سکھایا۔ یہ چمک آنکھوں کی، یہ لبوں کی مسکراہٹ، یہ خوشی سے جناب ارمان کا مچل آنا، یہ مزاج ہے حق پرستوں کا۔ جس چیز کو سن کر سونا آقا مسکرایا، 15ویں صدی میں عاشق رسول نے سنا تو وہی شان سن کے مسکرایا۔ ورنہ یہی احادیث اگر ان کے مجمع میں پڑھی جائے جو معاذ اللہ میلاد کے منکر ہیں، میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے منکر ہیں، اگر ان کے مجمع میں پڑھی جائے کہ وہ جناب حضور گئے تھے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ آقا کے جانے سے مشکل کشائی ہو گئی، حاجت روائی ہو گئی، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکلیں ٹل گئیں، ہاں جی مصیبت آسان ہو گئی جو سر پہ پڑی ہوئی تھی، تو حضور کے جانے سے بگڑی بن جاتی ہے۔ یہ ان کے مجمع میں آپ حدیث پاک پڑھیں نا، تو ان کے علماء تو علماء رہے، عوام کے چہروں کو دیکھ کر ایسی پریشانی محسوس ہوگی کہ جیسے دیے کا تیل ہی ختم ہو گیا، جیسے دیے کا تیل ہی ختم ہو گیا۔ اور ادھر یہ غلامان مصطفیٰ ہیں، یہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضور کی نوازش آقا اللہ جل وعلا کے وہ محبوب ہیں۔ ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے جب بھی کریم آقا علیہ السلام کو ہاتھ اٹھا کے رب سے کچھ مانگتے دیکھا تو مجھے یوں ہی محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ پہلے انتظار میں تھا کہ کب میرا محبوب ہاتھ اٹھائے۔ ان اللہ تعالی یسارع ہواکا، مخاطب کر کے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی خواہشات کو پورا کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا ممبر پر رونق افروز ہے، حضور ممبر کی زینت ہے۔ خطبہ جمعہ جاری ہے، ایک دیہاتی صحابی آ گئے، اور دیہاتیوں کا مزاج بڑا کھلا ہوتا تھا،
سیدنا عمر بن خطاب فرماتے کہ ہمیں دیہاتیوں کا انتظار رہتا تھا، وہ آتے تھے تو بڑا کھول کے سوال کرتے تھے، ورنہ جو حضور کی بارگاہ کا جو ماحول ہے، صحابہ یوں سراپا ادب بن کے بیٹھتے کہ جیسے سروں اوپر پرندے بیٹھے، ذرا جنبش نہیں، ذرا حرکت نہیں۔ قرآن پاک کا وہ فرمان ہمیشہ پیش نظر رہتا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کے پیش نظر سب چپ خاموش رہتے، لیکن دیہاتیوں کا انداز اپنا تھا، کھلا مزاج رکھتے تھے۔ وہ دیہاتی آیا، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ یہ دیکھا کہ حضور محو گفتگو ہیں، آقا خطبہ دے رہے ہیں، بس آ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آ کر عرضی پیش کرنے لگا، کوہت المطر، کوہت المطر، بارشوں کا سلسلہ منقطع ہے، خشک سالی ہے، ہلکنا وہلکت مواشینا، ہم مر رہے ہیں اور ہمارے مواشی بھی مر رہے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، بارش کی بوند نہیں ٹپکی، ہریالی کہاں سے آئے گی؟ ہریالی نہیں ہوگی تو جانور کھائیں گے کہاں سے؟ ہم مر رہے ہیں۔ فاستسقی ربک، اے پیارے محمد آپ اپنے رب سے بارش لے کے دیں، رب سے بارش لے، فاستسقی ربک، باب استفعال سین طلب کا، آپ نے رب سے بارش لے کے دیں۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے وہ خطبہ تو کہ جاری تھا، حضور نے وہیں پہ روک دیا، اس کے کہنے پر آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان جو اس وقت حضور کے مجلس میں بیٹھے اپنے نظروں کے کٹورے حسن ازلی سے بھر رہے تھے، وہ کہتے ما نرا صحابا فی السماء، ہم نے آسمان پر بادل نامی کچھ چیز دیکھی نہیں تھی، کتنا عرصہ ہو گیا۔ آج جب حبیب خدا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کہتے ہم نے چہرے اٹھا دیے، اب ہاتھ اٹھ گئے ہیں، بادل نے آنا ہے، برسنا ہے، دیکھنا یہ کہ کہاں سے آتا ہے۔ صحابہ کہتے جب ہم نے چہرے اٹھائے، فنشأ السحاب فی السماء، بادل مشرق مغرب شمال جنوب سے نہیں آیا، ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے تو بادل بننا شروع ہو گیا، آسمان پہ بدلنا۔ اور تیرے اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے دعا کے بعد ابھی مبارک ہاتھ چہرے والضحیٰ پہ پھیرے نہیں تھے کہ مبارک داڑھی سے بارش کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے، بارش شروع۔ اب آپ دیکھیے جناب کیا وارے نیارے تھے، صحابہ کے کتنے اچھے گزارے تھے۔ آج ہم کسی جگہ کسی چیئرمین ایم پی ایم این اے کے ساتھ دوستی ہو جائے اور گلی میں کوئی چھوٹا موٹا کام ہو، نالی ٹوٹ گئی، سلنگ ٹوٹ گیا، 4 اینٹیں ٹوٹ گئی، تو یہ وہ بندہ ہے کہ جو ساری گلی کو لے کر کے ووٹ ڈلوایا کرتا تھا، پارٹی کو مضبوط، پارٹی کا بندہ۔ اب یہ پارٹی کا بندہ چیئرمین صاحب کو یا ایم این اے ایم پی اے صاحب کو نشاندہی کرے کہ جناب ہماری گلی، میں فلاں گلی میں رہتا ہوں، جناب میری گلی دی نالی خراب ہے جی، تو اے ذرا بنواؤ، تو وہ بندہ بنوا دے میں ایم این اے ایم پی اے، تو پھر یہ جڑا گلی والا ہوندا ہے جناب، جنہوں پتہ ہے انہوں نے تو پتہ ہے نا کہ جناب انہوں نے بنوائی ہے، تو جنہوں نہ پتہ ہوئے انہوں نے ایویں بہانے نال ایس نو کرتے کھلو، او چاہ دے کھوکتے کھلو، اے جناب گلی بنی ہے نا ماشاءاللہ، ہاں جی آپا بنوائی ہے جی، آپا بنوائی ہے، چیئرمین صاحب نا ڈائریکٹ رابطہ، ایم این اے ایم پی اے ڈائریکٹ اپنا فون سوندا جناب، یہ انداز ہے، انسانی مزاج ہے نا، انسانی فطرت ہے۔ میں کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے کام نے، بندے دی اپروچ دے کام نے۔ میں قربان جمع جڑا پنڈوں صحابی آیا سی اور دیہاتوں صحابی آیا سی، وہ جمعہ پڑھ کے جدو واپس گیا ہونا ہے تو جا کے انہیں پنڈ والے کو پوچھا پا جی می آیا؟ جی آیا۔ اے آپا پو آیا، اے می آپا پو آیا، وہ بھئی تو کی میں پو آیا؟ کہ آپا گئے پا جی سرکار بیٹھے سن ممبر تے، آپا جاندیا سارا کیا حضور سانو نہیں پتہ می لے کے دیو، تے سرکاراں اتھے ہاتھ چک لے تو جناب می شروع، اے می آپا پو آیا ہے، سرکار نو کہہ کے پو آیا ہے، تو سبحان اللہ کنی قدر ودی، یعنی کنی شان ودی ہونی۔ اچھا حدیث بخاری، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ہم کہا کرتے ہیں کہ بن عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری، ورنہ یہ بخاری یہ تو ہے جنت کی کیاری، اور ساری کی ساری ہے ہماری، ساری کی ساری ہماری۔ یہ دیکھو مقام بخاری، فما زالت الى جمعۃ المقبلہ، اس جمعہ بارش شروع ہوئی، اگلا جمعہ آ گیا، بارش تسلسل سے جاری، کوئی سٹاپ نہیں، بیچ میں بارش جاری ہے۔ اب کی بار جس وقت وہی آیا نا
پچھلے والا سنگی پینڈ والا، تو اب آیا تو وہ دھوتی سنبھال رہا ہے، کپڑا اٹھا رہا ہے، گرتا پڑتا، اور قربان جائیں مقام غور ہے، ذرا توجہ۔ جمعے کا دن ہے، بارش پورا ہفتہ ہوتی رہی ہے، جمعے سے جمعے تک بارش کا ناغہ نہیں ہے، میں قربان جاؤں سونا مصطفیٰ بھی ممبر پہ بیٹھا خطبہ دے رہا ہے، صحابہ بیٹھے سن رہے ہیں۔ اور میلاد میں آنے والوں ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا، ٹھنڈی ہوا چل پڑے تو وضو نہیں کرتا، تو مسجد میں نہیں آتا، آندھی طوفان ہو تو مسجد چھوڑ دیتا ہے، تو کس پیمبر کے ماننے والا ہے، تو کن کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے؟ وہ صحابہ، آندھی ہوتی، طوفان ہوتا، بارش ہوتی، جو بھی ہوتا۔ آج تو یار لینٹر ہیں، خوبصورت ٹائل لگی ہوئی، قیمتی قالین بچے ہوئے ہیں، آج کے دور میں ہم نماز چھوڑتے؟ اللہ کی پناہ ہے۔ ذرا سوچو نا، ہفتہ بھر بارش ہوتی رہی ہے، اور مسجد نبوی شریف کی جو چھت مبارک تھی وہ کھجور کے پتوں کے اوپر لپائی کی ہوئی تھی، مٹی کی، ٹپکتی تھی، بارش کے قطرے ٹپکتے تھے، لیکن ناگا نہیں، چھٹی نہیں، اور نماز کو چھوڑنے والے اپنا محاسبہ کر لے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ نماز ہر حال میں، عبادت ہر حال میں، اطاعت ہر حال میں ہے، اتباع مصطفیٰ ہر حال میں ہے، چھٹی کوئی نہیں ہے۔ صحابہ بیٹھے ہیں، آقا خطبہ دے رہے ہیں، یہ سفارشی پچھلے مرتبہ والا پھر آ گیا، اور اپنے وہ کپڑے سنبھال رہے ہیں، اور آ کے کیا کہتا ہے؟ غرقنا غرقنا غرقنا، ڈوب گیا جی، اور جناب ڈوب گیا، ڈوب گیا، پانی پانی ہو گیا جناب، ڈوب گیا جی۔ اب جس وقت اس نے آ کے یہ کہنا غرقنا غرقنا، ہم ڈوب گئے، ہم ڈوب گئے، فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے اس کا انداز اور گفتگو سنی تو حضور مسکرائے، آقا ہنسے، اور کتنا ہنسے، حتی بدت نواجسہ، یہاں تک کہ حضور اتنا کھل کے ہنسے کہ صحابہ کہتے حضور کی آخری داڑھوں کی بھی ہم نے زیارت کر لی۔ پچھلی مرتبہ آیا تھا، کہتا تھا کوہت المطر، خشک سالی ہے، بارش منگوائے، اس مرتبہ آیا کہتا جی پانی پانی ہے، رکوائیں۔ یہ عقیدہ صحابہ ہے، صحابہ جانتے جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، کون کہتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا، کچھ دے نہیں سکتا؟ کہا دیتا رب ہے، لے کے یہ دیتے، رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتا جی اب اس کو رکوائیں، اب اس کو رکوائیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے ممبر پہ بیٹھے مبارک ہاتھ اٹھایا، ہوا میں لہرایا، اور آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اللہم ہوا علینا ولا علینا، اے اللہ اب ان بادلوں کو چھٹی ہے، یہ کہیں اور جا کے برسیں، ولا علینا، اب ہم پہ نہ برسیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رائنا، ہم نے دیکھا، یتصدع السحاب یمینا و شمالا، آقا کا اشارہ کرنا ہی تھا، بادل پھٹا، دائیں بائیں بکھر گیا، اس کے بعد ایک پانی کی بوند بھی نیچے نہیں آئی، ایسے جیسے چھتری تن گئی ہو، جیسے چھتری تن گئی ہو۔ حضرت انس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یریہم اللہ کرامت نبیہ، اللہ حضور کے ہاتھ اٹھنے پر بادل بھیج کے، بارش برسا کے، سرکار کے اشارے پر بادلوں کو چھٹی دے کے، می روک کے، یریہم اللہ کرامت نبیہ، اللہ لوگوں کو اپنے نبی کا مقام سمجھانا چاہتا ہے، نبی کی عزت سمجھانا چاہتا ہے، اللہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ تو گرامی کا حضرات، یہ ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم باپ کے عظیم بیٹے، عظیم صحابی۔ مشکل پڑی دربار رسالت مآب میں، جا کر استدعا کی، درخواست کی، حضور یہ معاملہ ہے، ہمشیرگان زیادہ ہے، قرض خواہ یہودی ہے، کچھ بندوبست ہو جائے۔ آقا نے قدم رکھا تو وارے نعارے ہو گئے، بڑے اچھے گزارے ہو گئے۔ یہی صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر، محفل صحابہ جمی ہے، یہ کریم آقا کے قریب تھے، کہتے میں نے حضور سے پوچھا، اور یہ حدیث پاک سند کے اعتبار سے اصح الاسانید میں سے ایک سند ہے۔ عربی زبان میں کہتے سلسلۃ الذہب، گولڈن چین، سونے کی زنجیر،
یعنی اس کے راوی سب ثقہ ہیں۔ حضرت امام بخاری کے استاذ عبد الرزاق، وہ اپنی مصنف میں اس حدیث پاک کو لے کے آئے ہیں۔ عبد الرزاق وہ روایت کر رہے ہیں حضرت معمر سے، اور حضرت معمر روایت کرتے ہیں ابن منقدر سے۔ ابن منقدر یہ شاگرد ہیں حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول کے۔ سند کے اعتبار سے ضعف کوئی نہیں، کسی مائی کے لال میں دم خم نہیں ہے کہ اس حدیث پاک کو کہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے۔ ضعیف والا شبہ ختم۔ گولڈن چین سند کے اعتبار سے اصح الاسانید میں سے یہ ایک حدیث پاک ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت جابر کہتے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی عز وجل، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، میں نے پوچھا، سألت میں نے سوال کیا، کس سے؟ رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس کے بارے میں؟ ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی عز وجل، میں نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اب جو سوال پوچھنے والا صحابی ہے، کیا معاذ اللہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کا کلمہ میں نے پڑھا اسے دیوار کے پیچھے کا علم کوئی نہیں؟ کیا صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کل کی نہیں جانتا؟ یا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے نادانو جب کل بھی نہیں تھا نبی تب کی جانتا ہے، نبی تب کی جانتا ہے۔ کہتے میں نے پوچھا ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی عز وجل، یا رسول اللہ بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اور یہ مزاج حضور نے خود صحابہ کا بنایا تھا، مطلب ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ سب سے پہلے تو روئے زمین پر حضرت آدم تشریف لائے تھے، ابو البشر، آدمیت کا نقطہ آغاز۔ تو میرے محبوب نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ سوال ان سے بنتا تھا میں تو سب سے آخر میں آیا ہوں، نہیں، صحابہ کو بتا رکھا تھا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کا ابھی خمیر تیار کیا جا رہا تھا، خمیر تیار کیا جا رہا تھا۔ تو اس کے پیش نظر صحابہ نے سوال پوچھا حضور اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تیرے اور میرے کریم آقا نے برجستہ جواب دیا، فرمایا ہوا نور نبیک یا جابر، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اور سبحان اللہ درائے رحمت جوش میں تھا، سوال کا جواب آ چکا، لیکن میرے محبوب کے دربار میں نوازنے کا انداز کیا ہے؟ تاجدار بریلی کہتے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ فرمایا کہ ثم خلق فیہ کل خیر وخلق بعدہ کل شیء، اے جابر سنو اللہ نے پھر اس نور سے ہر خیر کو پیدا کیا اور اس کے بعد باقی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ آقا فرماتے ہین خلقہ اقامہ قدامہ من مقام القرب 12,000 سنۃ، جابر سنو جب اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا تو اپنے قریب ترین اللہ نے 12,000 سال تک تیرے نبی کے نور کو قیام کروایا۔ فقط ذات خدا ہے یا نور مصطفیٰ ہے، ایک ہی مسجود، ایک ہی ساجد، ایک ہی معبود، ایک ہی عابد، کوئی کائنات کا وجود نہیں۔ فرمایا 12,000 سال تک اللہ نے میرے نور کو اپنے قریب قرب مقام قرب میں قیام کروایا۔ جب 12,000 سال پورے ہو گئے ثم جعل 4 اقسام، پھر اللہ نے اس نور کے 4 حصے کیے۔ فخلق العرش من قسم والکرسی من قسم وحاملۃ العرش وخزائنۃ الکرسی من قسم، اللہ نے تیرے نبی کے نور کی ایک جز سے عرش کو پیدا کیا، ایک سے کرسی کو پیدا کیا، ایک سے حاملین عرش اور خزائن کرسی یعنی مقرب فرشتوں کو پیدا کیا۔ بس اتنا کافی ہے جناب، ماشاءاللہ، مقرب فرشتوں کو پیدا کیا۔ فرمایا ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الحب 12,000 سنۃ، جابر پھر اللہ نے تیرے نبی کے نور کی چوتھی جز کو دوسرے مقام محبت میں 12,000 سال تک مزید قیام کروایا۔ جب 12,000 سال پورے ہوئے ثم جعل 4 اقسام، پھر اللہ نے اس نور کے 4 حصے کیے۔ فخلق اللوح من قسم والقلم من قسم والجنۃ من نعمہ من قسم، اللہ نے تیرے نبی کے نور کے ایک جز سے لوح کو پیدا کیا، ایک سے قلم کو پیدا کیا، ایک سے جنت اور اس کی نعمتوں کو پیدا کیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال حکیم الامت کی نگاہ حدیث پاک کے جب اس متن پہ پڑی، اقبال بے ساختہ پکار اٹھے، آقا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین نہ رنگ
تیرے محیط میں حباب، شوق گر تیرا نہ ہو آقا میری نماز کا امام۔ کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمانوں نے ممبروں پہ معاذ اللہ امت مسلمہ کے عقیدوں کی جناب منڈی میں سوداگری کرتے ہوئے کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں اگر معاذ اللہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو بیل گدے کے خیال سے برا ہے، معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ کہتے اس سے بہتر ہے کہ اپنے بیوی سے مجامعت کا بندہ خیال لے آئے، یہ ان کا کہنا۔ اور ادھر اقبال کسی مدرسہ کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، 35 سال تک اقبال کی زندگی کا زاویہ کچھ اور تھا، جب عشق رسول نصیب ہوا تو پھر کایا پلٹ گئی، پھر کایا پلٹ گئی، پھر یہیں پہ لاہور میں بیٹھے ہند میں کھڑے ہو کر مدینے کی طرف رخ کر کے یہیں سے استغاثہ کرتے نظر آتے ہیں، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس زندگی کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، لاکھوں گل و لالا ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی ہو جس میں بو وہ کلی نہیں ملتی۔ پھر جب نمازی بنے، جنت جب قرآن کے قاری بنے تو پھر اتنا قرآن اقبال پڑھتے کہ روتے روتے صفحے تر ہو جایا کرتے تھے، روتے روتے صفحے۔ اقبال کہتے ہیں نماز کون سی نماز ہے؟ میں نے کہا اقبال تم بتاؤ، تیری فکر کو لوگ مانتے چونکہ تو نے فکر دی تھی پاکستان کی، تیری فکر پر پاکستان جیسا ملک مارز وجود میں آیا مثل پھول کے کھلا، میں اور یہ سب بلبلے بن کر اس چمنستان میں چہک رہے ہیں اور نغمے گا رہے ہیں۔ اقبال تو بتا نماز کیسی نماز ہے؟ اقبال کہتے سن، جب میں نماز پڑھوں تو اگر حضور کا عشق، آقا کا شوق، حضور کا تصور میرے آگے امامت نہ کروا رہا ہو، نہیں سمجھ، شوق گر تیرا نہ ہو آقا میری نماز کا امام، شوق گر تیرا نہ ہو آقا میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور اضطراب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھے کچھ احباب اگر سو رہے ہیں تو ان کو ذرا جگا دیں، ایسے پیار سے مٹھی بھر کے ان کو نا جگا دیں، اس طرح یعنی حدیث نور ہے، اس کے ہر گوشے میں سرور ہے، شروع تو بھئی جا کے سننا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جا کے سننا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیرے اور میرے کریم آقا فرماتے ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الخوف 12,000 سنۃ، جابر پھر اللہ نے تیرے نبی کے نور کی چوتھی جز کو تیسرے مقام خوف میں 12,000 سال تک قیام کروایا۔ جب 12,000 سال پورے ہوئے ثم جعل 4 اجزاء، پھر اللہ نے اس نور کے 4 حصے کیے، فخلق الشمس من قسم والقمر والکواکب من قسم والملائکۃ 7 سماوات من قسم، اللہ نے تیرے نبی کے نور کی ایک جز سے سورج کو پیدا کیا، ایک سے چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، ایک سے 7 آسمان کے قدسی فرشتوں کو پیدا کیا، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں، عرش میرے نبی کے نور سے، کرسی میرے نبی کے نور سے، مقرب فرشتے میرے آقا کے نور سے، لوح میرے آقا کے نور سے، قلم میرے آقا کے نور سے۔ اور لوح و قلم کا کیا فلسفہ ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ نے لوح کو پیدا کیا نور مصطفیٰ سے، پھر قلم کو پیدا کیا تو قلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اکتب، اے قلم لکھ۔ قلم نے عرض کی کہ مولا کیا لکھوں؟ میں روز اول سے روز آخر تک جو ہونے والا ہے سب لکھ دے، سب لکھ دے۔ میں حیران ہوں جناب، سب مانتے ہیں جو جس کمپنی کا ہے، جو جس فکر کی پیداوار ہے، سب مانتے ہیں کہ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہے، لوح محفوظ میں تیری تقدیر، میری تقدیر، اس کا مرنا، اس کا جینا، سب کا، ہر ایک کا لقمہ لقمہ، سیکنڈ سیکنڈ لوح محفوظ پہ لکھا ہے۔ انسان اول سے لے کر انسان آخر تک سب کچھ لوح محفوظ پہ لکھا ہے، جو ہونا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، سب کچھ لوح محفوظ پہ لکھا ہے۔ میں نے کہا نادان، لوح محفوظ کو، قلم کو میرے آقا کے نور سے لے کر کے اللہ نے پیدا کیا، تو جو جز پر
علم کا یہ ظہور ہے کہ سب کچھ موجود ہے. بھائی لوہے محفوظ کا مانتا ہے، میرے آقا کا نہیں مانتا. جو ہو چکا جو ہوگا حضور. امام بصیری نے یہی تو کہا تھا نا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. میرے آقا لوہے محفوظ کا جو علم ہے وہ تیرے علم کے دفتر میں سے ایک نکتہ ہے. وہاں سارا مانتے ہیں، اور میرے آقا کی باری آ جائے تو کہتے یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، جانتے ہوتے تو ہار کا پتہ لگا لیتے، جانتے ہوتے تو 70 بندے نہ بھیجتے. میں نے کہا مت ماری گئی ہے، سرکار سب کچھ جانتے ہیں، قادر کو بھی جانتے ہیں، قادر کی تقدیر کو بھی جانتے ہیں. قادر کو بھی جانتے، قادر کی مامور ہیں اللہ کی طرف سے، کہاں بولنا ہے، کہاں اظہار کرنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے. میرے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، مامور من اللہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. گرامی قدر حضرات، لوح میرے آقا کے نور سے، قلم میرے آقا کے نور سے، جنت اور جنت کی نعمتیں میرے آقا کے نور سے. سورج، چلو تسی بھی تو بولو نا تاکہ جاگ جاؤ. سورج، چاند اور ستارے، ساتوں آسماں کے فرشتے. اب یہ سورج کتنا بڑا ہے جناب. آپ کے سائنسدان وہ کہتے کہ جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، 1000 مرتبہ اس زمین کو اگر اکٹھا کیا جائے تو سورج کا سائز پھر بھی اس سے بڑا ہے. اتنا بڑا سورج، اتنی بڑی مخلوق. اور یاد رکھنا یہ سورج کی ابھی پشت ہے، سورج کی ابھی پشت ہے. جو طلوع ہوتا ہے تو دن کا وجود سمجھ میں آتا ہے، غروب ہو جائے تو رات کا تصور ابھر کے آتا ہے. یہ ابھی اس کی پشت ہے. پشت اس لیے روشن ہے، چمکدار ہے. قیامت والے دن اس کا سیدھا پن سامنے آ جائے گا. یہ ابھی سورج کی پشت ہے. سوال پیدا ہوا کہ یہ سورج اگر دوپہر کے وقت گرمی کے موسم میں کسی آنکھ میں یہ طاقت نہیں کہ سورج کو دیکھ لے دوپہر کے وقت. کوئی دیکھتا ہے بھائی؟ اور اگر کوئی دیکھے تو فوراً آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں اور پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو وہ سورج ہے جو نور مصطفیٰ سے لے کے اللہ نے بنایا ہے. پھر سوال پیدا ہوا کہ پھر صحابہ نے حضور کو کیسے دیکھ لیا؟ جب حضور کے نور سے لے کر بننے والے سورج کی کرنوں کا، روشنی کا، ضیاء پاشیوں کا یہ انداز ہے تو پھر نور مصطفیٰ صحابہ نے کیسے ضبط کر لیا آنکھوں میں؟ انہوں نے کیسے دیکھ لیا؟ تو سنیے جناب، جواب حدیث پاک میں موجود ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب کیا، فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. یا ابا بکر، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا دوسرا کوئی نہیں جانتا. دوسرا، اور یہ اس کا ذکر بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام حجرہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں. حضور سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں. جب سورہ یوسف پڑھتے پڑھتے میرے اور آپ نے مجھے تانے دے دے کے مار دیا ہے. آپ ذرا ایک مرتبہ بغیر حجاب کے چہرہ ننگا کر کے ان کے سامنے سے گزریے. جب حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، بی بی زلیخا نے ان کے ہاتھوں میں چھریا اور پھل پکڑائے ہوئے تھے اور کہا کھائیے. انہوں نے چھری چلانا شروع کی، سامنے سے حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جس وقت ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، فَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پھال نہیں کھاٹے، انگلیاں کاٹ لی، انگلیاں کاٹی. جب یہ مقام حضور نے تلاوت کیا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی لاڈلی زوجہ بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ معاملہ بڑا عجیب ہے. کیا واقعی حضرت یوسف اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے؟ چھری چلے بدن کٹتا ہے، لہو نکلتا ہے، درد ہوتا ہے. انہیں احساس بھی نہیں ہوا ان عورتوں کو. وہ برابر اپنی انگلیاں کاٹتی رہیں، حضرت یوسف کو دیکھتی رہیں. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا عائشہ یہ اللہ کا قرآن ہے، رب کا فرمان ہے.
واقعی اے عائشہ میرے بھائی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اس قدر حسین اور خوبصورت تھے. اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھو کہ حسن کو 2 حصوں میں بانٹا. ایک حصہ اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کر دیا حسن کا, اور ایک کا وارث اکیلے یوسف کو بنا دیا. اتنی حسین تھے میرے بھائی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو پھر ان کے بھی امام ہیں, آپ تو پھر ان کے بھی سردار ہیں, تو کیا آپ سے بڑھ کر حسین تھے؟ تیرے اور میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں عائشہ, میرے حسن کے درمیان اور تمہاری آنکھوں کے درمیان اللہ نے 70,000 حجابات رکھے. کتنے؟ 70,000 پردے رکھے ہیں. تم ان 70,000 پردوں کے پیچھے سے مجھے دیکھتے ہو. اما عائشہ صدیقہ حضور کی لاڈلی زوجہ تھی, ناز میں آ گئی اور ناز میں آ کے کہنے لگی 70,000 پردے اور وہ بھی ہم سے. یا رسول اللہ آج ذرا 70,000 حجابات اٹھا کے اپنا آپ دکھائیے نا. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ارادہ بدلو, تم نہیں دیکھ سکتی. حضور دکھائیے نا, نہیں دیکھ سکو گی. لجپال آقا دکھاؤ نا, میں دیکھنا چاہتی ہوں. پردے ہٹاؤ نا. میرے محبوب نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکو, حضور دکھائیے نا. اصرار بڑھتا گیا. تیرے اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے پیشکش کرتے ہوئے فرمایا لو پھر دیکھو. یہ فرمایا لو پھر دیکھو. خرجت من حجرہا, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر تشریف لے آئیں اور بدن پر کپ کپاہٹ. میرے محبوب نے مسکرا کے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ اس قدر نور کی تجلی تھی, اس قدر نور ظاہر ہوا میرے کمرے میں نے گمان کر لیا یہ حجرہ جل کے کہیں راکھ نہ بن جائے اور کہیں میں بھی اس کی زد میں نہ آ جاؤں, اس لیے میں حجرے سے باہر آ گئی. مسکرا کے تیرے اور میرے کریم آقا نے فرمایا تو 70,000 پردے اٹھانے کا کہہ رہی تھی, میں نے 70,000 میں سے ایک پردہ ابھی اٹھایا نہیں, تھوڑا سا سرکایا ہے, تھوڑا سا سرکایا ہے, تو نے ہوش گمایا ہے. علامہ صائم چشتی نے اس حدیث پاک کا ترجمہ اپنے نظم میں یوں فرمایا ہے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں بنتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا نقاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا. جناب یہ جواب ہے کہ سورج کو تو دیکھ نہیں سکتے تو پھر آقا کو کیوں دیکھ لیا؟ بھئی 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھا ہے, پیچھے سے دیکھا ہے, 70,000 حجابات کے پیچھے سے دیکھا. اچھا کبھی اٹھے بھی, کبھی یہ پردے ہٹے بھی, کبھی یہ پردے چھٹے بھی؟ جی چھٹے جناب. کب چھٹے؟ جب تیرے اور میرا آقا عرش معلیٰ سے لامکاں کی وادی کی طرف معراج کی رات بڑھا. وہ سدرۃ المنتہا کا مقام جہاں سارے قدسیوں کا سردار جبرائیل امین دست بستہ عرض گزار ہوئے. لو دنوت انمولۃ لخترکت. آقا یا رسول اللہ اگر میں جبریل سارے فرشتوں کا معلم اس سے ایک پورا بھی آگے جاؤں گا لخترکت, میرے پر جل جائیں گے. نورانیت اتنی ہے, رب کا نور اتنا تیز ہے, میرا بچے گا کچھ نہیں. تیرے اور میرے کریم آقا نے مسکرا کے کہا جبریل بتاؤ تیری اگر کوئی حاجت ہے اللہ سے تو مجھے بتا, میں پوری کروا کے آتا ہوں, میں پوری کروا کے آتا ہوں. اگر کوئی حاجت ہو تو بتانا, میں پوری کروا کے آتا ہوں. اللہ اکبر. جبرائیل امین میرے کریم آقا گئے, جبرائیل وہیں رک گئے. عرش سے آگے میرے محبوب فرماتے لامکاں کی وادی شروع ہوئی. 70,000 نورانی پردے تھے عرش سے لے کر قرب خاص تک, جسے قرآن بیان کرتا ہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ. 70,000 پردے ادھر ہیں اور 70,000 حجابات چہرہ مصطفیٰ پہ ہیں. آقا فرماتے میں عرش سے آگے بڑھتا, ایک پردہ نورانی میرے بدن سے لگ کے پھٹ جاتا, میں اوپر چڑھ جاتا. 70,000 ادھر 70,000 ادھر. تیرا میرا آقا معراج کی رات چڑھتا گیا, پردہ لگ کے ادھر سے پھٹتا, چہرہ مصطفیٰ سے ہٹتا, ادھر سے پھٹتا, ادھر سے ہٹتا, ادھر سے پھٹتا گیا, چہرہ مصطفیٰ سے ہٹتا گیا. جب قاب قوسین او ادنا کی قرابتوں میں تیرا اور میرا محبوب اللہ کی بارگاہ خاص میں پہنچے, نہ ادھر کوئی پردہ تھا نہ ادھر کوئی پردہ تھا. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے,
تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات ہی دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسی ہور ڈٹھا اسی ہور ڈٹھا۔ چاند ستارے سارے حسین نظارے میرے محبوب کے نور سے پیدا کیے گئے، نور سے۔ اب وقت میرے پاس انتہائی کم ہے، مجھے جو اشارہ دے دیا گیا اس میں بہت تھوڑے منٹ ہے، لیکن اگر آپ کو میں مکہ تصورات میں لے کے جانا چاہوں تو پھر ذرا جاگتے ہوئے میرے الفاظ کا پیچھا کیجئے۔ یہ اس سمے کی بات ہے کہ جب سارے کافر ابو جال اینڈ کمپنی بے بس بے کس ہو گئے، بڑے باتیں کی چونکوں میں بیٹھ کر کے کہ نہیں قرآن منزل من اللہ نہیں، خود بناتا ہے رات کو دیا سلائی جلاتا ہے، قرآن بناتا ہے صبح آ کے سناتا ہے، اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، یہ اس کا خود اپنا بنایا ہے۔ میرے کریم آقا کی زبان سے اللہ نے چیلنج دیا کافروں کو، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بنایا خود ساختہ ہے تو پھر تم بھی اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ پھر چیلنج کو کم کیا، 10 نہیں لا سکتے، ایک صورت بنا، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِثْلِهَا، اس کی مثل ایک صورت تو بنا، وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ، اکیلے نہیں سب کو جمع کر لو، فصیح اللسان بلغا کو فصحا کو سب کو اکٹھا کر لو، اس قرآن جیسی ایک صورت تو بنا کے لے آؤ۔ لیکن نہیں نہ لا سکے نہ لا سکیں گے، وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، نہ لا سکے نہ لا سکو گے، ہرگز نہیں لا سکو گے۔ امام عاشقاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کو جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ بدن میں جان نہیں، کسی میں دم خم نہیں، کسی کو یارہ نہیں، بیٹھنا سامنے کسی کو گوارا نہیں۔ میرا محبوب اتنا باروب ہے، کسی کے میں ہمت نہیں ہے کہ آ کے مقابلہ کر سکے۔ وہ یمن کا ایک معروف تاجر، آسمانی کتابوں کا عالم، گفتگو کا ماہر، بڑا متکلم، پڑھا لکھا انسان، سنجیدہ فکر، نام ہے حبیب یمنی، تجارت کی غرض سے اکاز کی منڈی میں سامان لے کے آیا یمن سے۔ ابو جال اینڈ کمپنی کو کسی نے بتایا بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، اس کو بلاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرواؤ۔ ایک مرتبہ اگر حبیب یمنی نے چپ کروا دیا پھر ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے گا، ہم کہیں گے دیکھو ہم نے چیلنج قبول کیا، ہمارے بندے نے ان کو چپ کروا دیا۔ حبیب یمنی کو بلایا گیا، آنے پر بڑی آؤ بھگت کی دسترخوان، طرح طرح کی نعمتیں پل کے راستے میں بچھائیں، ہاتھوں پہ اٹھایا۔ حبیب یمنی سمجھدار زیرک انسان تھا، اندر ہی اندر سوچنے لگا کہ ان کو کوئی خاص مہم پڑ گئی ہے مجھ سے، ورنہ یہ قریش کے سردار اپنے علاوہ کسی کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، اجمی کہہ کے گونگا کہہ کے تانا دیتے ہیں، خود کو بڑا فصیح اللسان گردانتے ہیں۔ خیر دسترخوان پہ بیٹھے پوچھ لیا عمر بن ہشام خیریت ہے؟ یہ آؤ بھگت یہ سارا تکلف خیریت تو ہے؟ کہنے لگا خاص کام ہے۔ بولے کیا کام ہے؟ کہا یہاں ہمارے خانوادہ بنو ہاشم آباد ہے، اسی خاندان کا ایک شخص مکہ میں پیدا ہوا، لڑک پر جوانی 40 سال تک ادھر مکہ میں صادق تھا، امین تھا، دیانتدار تھا، شرافت کا حوالہ تھا، فخر تھا مکہ کا۔ یکا یک ہیرا کی چوٹی سے نیچے اترا اور آ کر کہتا ہے یہ لات، یہ منات، یہ حبل، یہ نائلہ، یہ بت جو تم نے جڑ رکھے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ ایک ہے، مجھ کا سچا رسول۔ بس تیری بات ان سے کروانی ہے، تو پڑھا لکھا انسان ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ کہا مجھے ان کے بارے میں بتاؤ، وہ کیا کچھ کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، دعویٰ کیا ہے، ایمان لانے والوں کی تعداد کیا ہے؟ کہا خلاصتاً یہ ہے کہ وہ جادوگر ہے۔ بولے جادوگر کیوں ہے، کیوں کہہ رہے ہو جادوگر؟ کہنے لگے اس لیے کہ جو بات وہ منہ سے نکالتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ حبیب یمنی نے کہا کہ سنو بھائی، قبل اس کے کہ وہ آئیں بلائیں ان کو، بات چیت شروع ہو، یہ بات ذہن میں بٹھا لو، جادوگر کا جادو زمینی اشیاء میں مؤثر ہے، آسمان سے متعلق چیزوں میں مؤثر نہیں ہے، فلکیات میں مؤثر نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ بولے سمجھ گئے۔ کہا اب ان کو بلاؤ۔ پیغام رساں کو بھیجا گیا، قاصد گیا، دروازہ جا کے کھٹکھٹایا، تیرا میرا کریم آقا تشریف لایا۔ اللہ اکبر۔ جب حضور گھر سے نکلے، اب مختصر کر رہا ہوں، سرکار نے پوچھا بھی خیریت کیوں آئے؟ قاصد نے کہا کہ قریش مکہ نے پڑھا لکھا انسان بلایا، آپ سے بات چیت کروانی ہے۔ محبوب خدا نے مسکرا کے کہا تم چلو میں آتا ہوں۔ مومنوں کی پیاری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے کے پاٹ پیچھے سن رہی تھی۔ حضور واپس گھر میں پلٹے امامہ کے لیے، تیاری کے لیے، تو مومنوں کی پیاری ماں حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ نہ جائیں، یہ شریر دماغ ہیں، کہیں بلا کر آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ مسکرا کے فرمایا خدیجہ میں اکیلا تھوڑا ہوں، میرے ساتھ میرا خدا ہے۔ حضور گھر سے تیاری کر کے نکلے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے
پیچھے حضرت زید بن حارثہ کو بھی بھیج دیا، کہا پیچھے پیچھے رہنا، حالات بہتر ہو تو حضور کے ساتھ رہنا، حالات گڑبڑ دیکھو تو واپس آ کے گھر میں جلدی بتانا، میں خانوادہ بنو ہاشم کے مردوں کو جمع کروں گے۔ اللہ اکبر، اس طرح کے حالات تھے۔ ادھر سرکار گھر سے نکلے جا رہے ہیں، خرامہ خرامہ حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں، ادھر ابو جہل حبیب یمنی سے پوچھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص سے پہلے کبھی آمنا سامنا ہوا، بات چیت ہوئی؟ اس نے کہا نہیں، اس نام کے شخص سے میری پہلے ملاقات نہیں ہوئی۔ ابو جہل بولا اچھا غور سے سنو، وہ خوبصورت بہت ہے، وہ حسین بہت ہے، اور بڑا باروب ہے، بڑا باروب ہے، جو پہلی بار اس کو دیکھتا ہے تعظیم کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو چونکہ تم ہمارے نمائندے ہو، ہمارے ترجمان ہو، ہماری طرف سے تم نے مناظرہ کرنا ہے، مناظر ہو تم ہمارے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے آنے پر تم تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ اور ہماری ناک کٹ جائے، ہماری عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے۔ حبیب یمنی نے کہا کہ خاموش رہو، میں نجاشی سے ملا ہوں، کیسر کے پاس گیا ہوں، بڑی بڑی سلطنتوں کے میں نے دورے کیے ہیں، اور تم جو بتا رہے ہو کہ یہ فاقہ مست لوگ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ کی قدرت مسکرا کے کہہ رہی تھی حبیب یمنی ذرا انہیں آنے تو دے، ذرا تشریف لانے تو تھے۔ تیرے اور میرے کریم آقا جب چلا کرتے تھے تو چلتی ہوئی ہوا کے جھونکے پیکر مصطفیٰ کو چوم کر چھو کر آگے جا کر حضور کی خوشبو مہک پھیلا کر کے اگلوں کو بتا دیا کرتے تھے سنبھل جاؤ وہ آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، دل جگمگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حبیب یمنی سر جھکا کے اپنے سوالات میں غور و خوض ترتیب دے رہا ہے، اتنے میں وہ ہوا کے جھونکے جو پیکر مصطفیٰ کو چوم کر کے اپنے دوش پر خوشبو مصطفیٰ کو لا رہے تھے، جب اس کے قریب پہنچے اس نے سانس لی، ناک سے وہ مہک، وہ حضور کی خوشبو جب نتنوں سے ہوتی ہوئی دماغ کو اس نے معطر کیا، چہرہ جھکا کے بیٹھا تھا، چہرہ سانس لیتا گیا، چہرہ اٹھاتا گیا، اتنے میں سامنے تیرا اور میرا آقا آ چکا تھا۔ جو ہی حبیب یمنی کی نظر پڑی فقام، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اپنی نظروں کی ٹک ٹکی حسن مصطفیٰ پہ جڑ دی، چہرے ودھوا پہ نظریں جما دی، اور ورطہ حیرت میں ڈوب کر انگشت بدندہ ہو کر زبان حال سے کہہ رہا ہے رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسی ہو نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا، کانپے جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو راہ جائے قد مستقیم سے۔ آدم چشتی کہتے تو ہجے میڈا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او مخت و نقاب ہٹاوے، تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، تے جے او ہتھ پھلاں وچ رکھ دے ہتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چاہت نہ چلی جاوے، تے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے کتے بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے جے او کھولے پیچ زلف دے آتے راہی راہ بھول جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ اوندی جو آوے وک جاوے، خلق اوندے نے مولی دنیا کوئی ویلا جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حبیب یمنی بولا، حبیب یمنی بولا جناب یہ آپ کی قوم آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا ماذا قالو، کیا کہتے ہیں؟ قالو انک ساحر، یہ کہتے کہ آپ جادوگر ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام قد کذبوا انی رسول رب العالمین، تو میں جھوٹ بول رہے ہیں، میں رب العالمین کا رسول ہوں، میں جادوگر نہیں ہوں۔ اس نے کہا بہت خوب، یہ کہتے آپ جادوگر، آپ کا دعویٰ آپ نبی اور رسول، تو جناب من اگر آپ واقعی نبی اور رسول ہیں تو آپ جانتے ہوں کہ اللہ جسے نبوت اور رسالت دیتا ہے اللہ معجزات بھی دیتا ہے، معجزات کی قوت پر نبی اپنی نبوت کو ثابت کرتا ہے۔ آقا نے مسکرا کے کہا حبیب یمنی کھل کے کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟
حبیب یمنی کہنے لگا کہ جناب اگر آپ اللہ کے واقعی سچے نبی رسول ہیں تو آج رات آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ اب جب اس نے یہ کہا نا کہ آج رات چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے، ابو جہل کے ساتھ ابو لہب بیٹھا ہوا تھا، اتنا سننے کی دیر تھی، اس نے ابو جہل کو کونی ماری، کونی مار کے کہتے اے ویکھیا پڑھائی لکھائی دے کنے فائدے نے، ساڑھے کھانے چ کدی گل ہی نہیں آئی کسی نہ کوئی چند توڑائیے تے سرکار اجے بولے نہیں، سرکار زیر لب مسکرا رہے سن تے ابو جہل جڑا سر جھکا کے بیٹھا ہے نا، سر تھوڑے اکھا چک کے جدو حضور دے چہرے ول دیکھیا نا تے آقا زیر لب مسکرا رہے نے، ابو جہل نے جوابی کونی کھچ کے ماری، کہندا بہتا خوش نہ ہو، اے جڑا ہسدا پیا انہیں توڑ دینا ہی، اے جڑا ہس رہا ہے انہیں توڑ دینا ہی۔ میں کیا مکہ آلے ہو بڑا لیٹ ہو شایا، تسا بڑا لیٹ بلایا، تو انہوں کی پتہ اس چاندہ تے میرے محبوب دا آپس سے تعلق کی ہے، تو انہوں کی پتہ کہ سورج دا تے میرے آقا دا آپس سے تعلق کی ہے، تو انہوں لیٹ ہو شایا، پچھو دائی حلیمہ سعدیہ دے کولو، جدو لے گئی پنگوڑے لٹایا، ایک رات دا منظر بیان کر دیا نے کہ ادھر آمینہ دا لال ادھر آسمانہ دا چند، اچانک میری نظر اٹھی کہ آسمانہ دا چند جھول رہے ہیں، کہتی میں بڑی حیران پریشان، آج تک سنیا نہیں، کسے وڈے دسیا نہیں، اکھاں یہ منظر ویکھیا نہیں، میں نو کہتے چکر تا نہیں آ رہا ہے، مل مل کے ویکھیا پھر ہلی جا رہا، کہا ادھر نظر ہٹائیاں جدو آمنہ دے لال تے پائیاں تے سرکار دی انگلی دا اشارہ۔ بریلی دے تاجدار نے منظر کشی کر دے ہوئے، تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت فرماتے چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا۔ مولا علی کائنات کی نماز اثر رہ گئی، آقا نے سورج کو اثر پہ بلایا، اور نمازیں چھوڑنے والوں، شیر خدا کی ایک نماز رہی تھی، نبیوں کا سردار گود میں تھا، مولا علی کائنات روئے تھے، آنسوؤں نے جگایا تھا مصطفیٰ کو۔ میرے کریم آقا پر جب آنسو گرے تو آنکھیں کھول کے حضور نے پوچھا اے علی روتے کیوں ہوں؟ آقا یا رسول اللہ آپ نے نماز اثر پڑھ لی، میں پچھلے آنے والوں میں سے تھا، میری ابھی رہتی تھی، بندہ نواز میری نماز رہ گئی۔ اپنے گریبان میں جھانک کر کے میلاد میں آنے والوں اپنا جائزہ لو، محاسبہ کرو، مراقبہ کرو، دیکھو کتنی رہ گئیں، کبھی رونا آیا، کبھی روئے۔ میں حیران ہوتا ہوں جناب، میلاد کی جھنڈیاں لگا رہے، آؤ بچوں نماز پڑھ لو، اور جی اسی بھی تا دین دا کام ہی کر رہے ہیں، نماز اے میلاد دی جھنڈیاں لا رہے ہیں، لنگر پیک کر رہے ہو، بیٹا نماز کا کام ہے، اور نماز کا ٹائم ہو گیا، لنگر چھوڑو پہلے نماز پڑھ لو، اور دیکھو جی میلاد کے لیے ہم لنگر پیک کر رہے ہیں۔ او میرے بھائی، او اہل سنت کے سپوت، او فرزند اسلام، تو میلاد کی جھنڈیوں پہ نماز چھوڑ رہا ہے، تو میلاد کے لنگر پہ نام پہ نماز چھوڑ رہا ہے، میلاد والا آقا علی کی گود میں ایک چھوٹکی روئے، ہماری کتنی چھوٹکی آج تک نہیں روئے، آج تک نہیں روئے۔ اور محبوب کی ذات بھی مانو، آقا کی بات بھی مانو، محبوب کا جشن بھی مناؤ، آقا جس مشن کو لے کر آئے وہ مشن بھی اپناؤ، وہ مشن بھی اپناؤ۔ اقبال کہتے زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آؤ سچا پیار مصطفیٰ سے کرو، اور سچا پیار کیا ہے؟ آقا کی ذات بھی ماننی ہے، حضور کی ہر بات بھی انشاءاللہ کہیے ماننی ہے۔ تیرے اور میرے کریم آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری امت میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ دی ہے۔ اب جو امتی چاہے کہ میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، میں اپنے آقا کی آنکھیں ٹھار دوں، اسے چاہیے کہ 5 وقت کا پکا نمازی بن جائے، آقا کا دل بھی خوش، آقا کی آنکھیں بھی ٹھنڈی۔ نماز نہیں چھوڑنی، یہ پیغام ہے، یہ میلاد کا پیغام ہے، پلے باندھ لو۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اہل سنت تو سنت والے ہوتے ہیں، واجب کا درجہ تو سنت سے بڑا ہے، جو سنت نہیں چھوڑتے وہ واجب کیسے چھوڑیں گے، اور جو واجب نہیں چھوڑتے وہ فرض چھوڑنے کا سوچیں گے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ مولا علی کائنات کی نماز اثر رہ گئی، کریم نے اشارہ کیا، سورج پلٹا، اعلیٰ حضرت پھر بولے بریلی سے، فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی وہ ایک رات کا منظر ہے، وہ فارسی والا اور سریکی والا کہتا ہے، وہ منظر بیان کرتے کہ پینگے سما کے مائی اکھ اتانو چائی، چن اسمانی ڈٹھس کھڑا ہے موج لائی، چتول پئی انگل ہلے چن ہوں نائی ولے، آنکھیں پئی بلے بلے، کیویں چن کو آن گھمایا، دائی حلیمہ کولوں پچھ سنگ دے اس، سونے مدنی کیویں رنگ لایا،
दाई हलीमा को लो पूछ संग दे उस 1/3 हदीस पाक का हिस्सा हुआ। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो कभी इंशाल्लाह पूरी सुनाएंगे आपको हदीस पाक। टाइम हो गया, टाइम की पाबंदी ये नज़्म व नसक का हुस्न है। मैं बहुत खुश हूँ इन उलमाए कराम की सरपरस्ती से, आप सब की शमूलियत से। इस तरह की मैं अभी आते हुए अपने होनहार को मैं मिसाल दे रहा था आप लोगों की, मेरे साथ वो मोहतरम जनाब अब्दुल्ला साहब तशरीफ़ लाए। मैं उनको बता रहा था कि राजा जंग वालों का ये डिसिप्लिन है, ये नज़म है, ये नसक है, प्रोग्राम यूँ महीने के तरतीब दिए जाते हैं, फिर मस्जिद में प्रोग्राम नहीं रखा जाता, टाइम की पाबंदी होती है। आप मुझे कहेंगे नाले मौलवी साहब टाइम की पाबंदियाँ दास दे ना लगे वधी जाते, तो मतलब मैं इनको बता रहा था कि ये नज़म व नसक की पाबंदी होनी चाहिए, महदूद, लिमिटेड, ताकि अच्छे असरात आने वालों पर, सुनाने वालों पर, सुनने वालों पर मुरतब हो सके। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमारे आका सारी कायनात के मखदूम हैं। अल्लाह ने जितने नबियों को जो शानें दी सब जमा करके दामन मुस्तफ़ा में रख दी। खसाइश मुस्तफ़ा, इम्तियाज़ात मुस्तफ़ा, हुजूर की इनफिरादी शानें इसके अलावा हैं। मुज़फ़्फ़र कहते हैं वो आदम व नूह से ज़्यादा बुलंद हिम्मत, बुलंद इरादा, वो ज़ुहद ईसा से कोसों आगे, जो सब की मंजिल वो उसका जादा। हर एक पैगंबर ने हाँ है उसमें हुजूम पैगंबर, शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निज़ाम उसने और ख़ुद ही इनकलाब लाया। वो इल्म और अमल की हद भी अज़ल भी उसका है और अबद भी, वो हर ज़माने का राहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर, सब बोलिए हम सब का पैगंबर। मेरे आका का दीन दीन रहमत, हुजूर का निज़ाम निज़ाम में रहमत, आका की तालीम तालीम में रहमत, आका की शरीयत रहमत की शरीयत। तो घबराना नहीं है, जो हुजूर ने दिया है रहमत की तकड़ी में रहमत कौनैन ने तोल के दिया है। ऐसा कुछ भी तुम्हारे ज़िम्मे नहीं लगाया जो तुम कर नहीं सकते थे, वही दिया है जो कर सकते हो, और जो दिया है वो कर गुजरो। जब कर गुजरोगे तो महबूब भी तुम्हारा, महबूब की बरकतें भी तुम्हारी। हर सदी में गुलामान मुस्तफ़ा को आज़माया गया, यहूद हुनूत सलीबी मुसलसल। वो समझते हैं जितना फाका दो, जो कुछ मर्जी करो, ये बिकने वाले नहीं जब तक रूह मुहम्मद इनके सीनों में है, मोहब्बत मुस्तफ़ा इनके सीनों में है, यह झुकने वाले नहीं। इकबाल ने उन्हीं की फ़िक्र की तर्जुमानी में कहा था कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मुहम्मद इसके बदन से निकाल दो। देकर अरब को फरंगी तख़य्युलात, दीन को हिजाज़ो अरब से निकाल दो। वो अपने मंसूबे पे लगे हुए हैं और इधर गुलामान मुस्तफ़ा अपने इश्क की अज़ानें पढ़ रहे हैं, और उन्हीं के मुंतखब करते हैं कि ये हुए अरबाब इक़्तिदार, बदमस्त हाथी बनकर इक़्तिदार की कुर्सियों पे बैठे नहीं, चिमटे हुए। महंगाई ने बुरा हाल कर दिया, गरीब की कमर टूट गई, ये सब कुछ हमने बर्दाश्त किया। लेकिन हमारे कुछ भाइयों ने जो इश्क में हमसे आगे हैं, जो इश्क में हमसे आगे हैं, जो इश्क में हमसे आगे हैं, वो निकले। उन्होंने कहा, हुकूमती लेवल पर उन्होंने गुस्ताखी की थी, तुम निकालो उनका सफीर। ये है मुरीद, वो है पीर, भला ये कैसे निकाले उनका सफीर, ये कैसे उनका तो आगे से गुलामान मुस्तफ़ा पे के सीनों पे गोलियां चलाई गई, बारूद आजमाया गया। इन्होंने कहा वो तुम्हारे पीर, तुम उनके मुरीद, नहीं निकालोगे सफीर, हम भी तो है मुस्तफ़ा की जुल्फ के असीर। फख्तुलू 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 फख्तुलू। लब्बैक वालों तुम्हारी अजमत को सलाम, लब्बैक वालों तुम्हारी इस्तकामत को सलाम, साद रिज़वी तेरी बहादुरी को सलाम, साद रिज़वी तेरी जुर्रत को सलाम, साद रिज़वी तेरी इस्तकामत को सलाम। ए न डर बाप के न डर बेटे, तेरी बेबाकी को सलाम, तेरी बेबाकी को, तेरे डट जाने को सलाम, तेरे डट जाने को सलाम, तेरे डट जाने को सलाम। और हम भी इंशाअल्लाह उसी मुस्तफ़ा के परवाने हैं, उसी मुस्तफ़ा के दीवाने हैं। गर जमाया गया तो इंशाअल्लाह बदन से, रूह से, जान से, हर सांस से ये साबित करेंगे, नामूस नबी की खातिर हम
ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ اور جب یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ پھر جسم و جان کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب وار کے پونجی جندڑی کی، خود بدن پہ کفن سجائے۔ اللہ کی قسم 15ویں صدی سرکار کا عشق، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ سامنے سے گولیوں کی آواز آ رہی ٹھا ٹھا، اور ایک نوجوان اپنا قمیص اتار کے کہتا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بندہ حیران، بندہ پریشان، بندہ حیران پریشان، کہاں سے یہ ملی ہے ان کو جرت، یہ جذبہ، یہ ولولہ، یہ جوش؟ تو میرے قائد کی فکر مسکرا کے کہتی ہے وہ جن کی یاد جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کی یاد جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کی دید زخموں کا درد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کے عشق میں باغے جنا میں بلبلیں بولیں، وہ جن کے عشق میں باغے جنا میں کونپلیں نکلے، وہ جن کی شبنمی باتیں دلوں میں اتر جاتی ہیں، بنا کے یقین کو پختہ وہ جبی پہ جگمگاتی ہے، وہ جن کی جستجو میں ہر کسی نے آرزو پائی، ملے سولی ان کی محبت میں گوارا ہے، جو ہر تلخی مٹائے سونے محمد کا نظارہ ہے۔ ڈرنے والے نہیں، جھکنے والے نہیں، بکنے والے نہیں۔ بڑا آزمایا بھوک سے، بڑا آزمایا ہر چیز مہنگی کر کے، لیکن یاد رکھو یہ محمد مصطفیٰ کے فقیر ہیں۔ کبھی سوچنا بھی مت کہ غلامان مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے تم اپنی راجدھانی قائم کر سکو گے۔ وہ اکیلے نہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، ہم سب ان کے، ہم سب ان کے، ہم سب ان کے انشاءاللہ۔ یار زندہ، صحبت باقی، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ پیغام یاد رکھنا ہے، ہم جشن والے بھی ہیں، ہم مصطفیٰ کے مشن والے بھی ہیں۔ جشن کی خاطر مشن نہیں چھوڑنا، اور مشن پر چلتے ہوئے جشن جاری رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد۔ وما علیہ